الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام رمضانه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب صدقت یا رب العالمین۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے براءت کا مہینہ ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان ماہ کے اندر کہ اللہ رب العزت اس سے اپنے بندے کو نوازتے ہیں، اور اس مہینے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے دامنوں کو، اپنے برتنوں کو سیدھا رکھیں اور اللہ کی جانب رجوع کریں اور اللہ سے ہی مانگتے رہیں، اور جتنے ہی نوافل ہو، جتنی عبادتیں ہو، جتنے اذکار ہو اسی ماہ کے اندر کریں، کیونکہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک نیکی کو 70 گنا زیادہ اس کا مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس ماہ سے ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس ماہ کے اندر اپنے رب کو راضی کریں، اور اسی ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل کیا آسمانی دنیا پر، پورے قرآن کو۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے پورا کا پورا برکتوں والا، خیر والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ سے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جتنی رحمتیں ہو سکے اس میں اپنے دامن میں اسے سمیٹ دے، کیونکہ جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں اور جیسے کہ صورت بنی ہوئی ہے ہر طرف، ہر ملک میں، ہر پوری دنیا میں سمجھے آپ، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں ان تمام کے تمام آفات سے، مشکلات سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، چاہے وہ سخاوت کی نظر سے ہو، چاہے وہ جسمانی قوت کے، جس طریقے سے ہو سکے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ اس ماہ سے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، یعنی غرباء، مساکین اور مستحقین کو وہ مال پہنچائے، اور چاہے جسمانی طور پر ہو کہ صحت کے اعتبار سے کہ قیام کیا جائے اور روزے رکھے جائے، کیونکہ یہ روزے رکھنا ہمیں بہت سی بیماریوں سے اور بہت سے وباؤں سے نجات دیتی ہے، اور ہمارے جسم کو وہ تقویت دیتی ہے، وہ طاقت دیتی ہے، وہ صلاحیت دیتی ہے۔ اور ایک تو یہ چیزیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اجر کتنا ہے کہ روزے دار کے لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایسے ماہ کے اندر اور ایسا خیر اور برکتوں والے مہینے کے اندر ہم اگر ان چیزوں سے محروم ہو جائے، کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے احادیث کا بھی ذکر کیا اور آپ کے سامنے سنائی کہ من صام رمضانہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ کو معاف کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے۔ اور نسائی کے اندر
حدیث ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اگلے اور پچھلے دونوں گناہوں کا معاف کرنا وہ اسی مہینے کا اعزاز ہے اور اسی مہینے کی برکت ہے، اسی مہینے کی رحمت ہے کہ انسان کے وہ گناہ جو انسان اس کے بخشوانے کے کوشش میں ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ انعام اس ماہ کے اندر رکھا کہ میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور میں نے یہ ذکر کیا کہ نسائی کے اندر ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر موجود ہے کہ اس کے اگلے گناہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے 3 انعامات اور 3 طریقوں سے ذکر کہ جس نے قیام کیا یعنی تراویح کی نماز بھی پڑھی تو اس کے بھی اگلے گناہ معاف، وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں بھی کوئی کھڑا ہوا تو اس کے بھی تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اس ماہ کے اندر اپنے روزے کو اور اپنے اندر جو ہمارے اندر جو نفرتیں، جو بغض، حسد وغیرہ یہ جو پڑی ہوئی ہیں، اس ماہ کے اندر اس کا بھی قتل کر دیا جائے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ سکے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ سے فائدہ اٹھانے کی اور آپ سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔